الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. अल्लाह ताला के फजल एहसान से सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 8 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है और आयत नंबर 9 से हमारे सबक का आगाज़ होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا ان کے پاس نہیں آئی خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، نوح کی قوم کی، وعاد و سمود، اور عاد اور سمود کی، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کے بارے میں سوائے اللہ، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو پس انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں کے اندر ڈال لیے، وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بھی، یقیناً ہم انکار کرتے ہیں اس کے ساتھ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور یقیناً ہم ایک شک کے اندر ہیں، مما تدعوننا الیہ مریب، جس کی جانب تم ہمیں دعوت دیتے ہو اضطراب میں ڈالنے والا، قالت رسلہم، تو ان سے کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں پکارتا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ کو معاف کر ڈالے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے دے، قالوا، تو کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو کچھ نہیں ہو سوائے ہمارے جیسے انسانوں کے، تریدون ان تصدونا، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں روک ڈالو، عما کان یعبد آباؤنا، ان سے جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فاتونا بسلطان مبین، تو پس لے کر آؤ ہمارے پاس واضح کھلی نشانی، قالت لهم رسلهم، ان سے کہا ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، یقیناً ہم کچھ نہیں سوائے تمہارے جیسے انسانوں کے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن یہ اللہ ہے جو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرما دے، وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل لائیں، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں ایمان والے، وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے ہو جائیں، وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے یقیناً ہمیں ہمارے رستے کی طرف ہدایت دی ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور بضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت پہنچاتے ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والے اصل میں بھروسہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تذکرے کے بعد کہ کیا ان کے پاس قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان اقوام سے بعد میں جو قومیں آئیں، ان سب کے تذکرے نہیں پہنچے، اور یقیناً عربوں کے پاس ان تمام قوموں کے احوال اور ان کے واقعات معروف تھے۔ فرمایا بعض تو ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے تمہارے سامنے کر دیا یا تم تک ان کی خبر پہنچی، کتنے ایسے ہیں من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، جن کا ذکر بھی موجود نہیں اور اللہ کے سوا ان کے احوال سے واقف بھی کوئی نہیں، یعنی کتنی ہی قومیں ایسی ہیں، دنیا میں تو ہزاروں قومیں آئیں اور چلی گئیں، ان میں سے بہت تھوڑوں کا ذکر موجود ہے، تو باقی سب کا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ذکر محفوظ ہے، ایسا نہیں کہ ان کو بھلا دیا گیا یا دنیا میں ان کا ذکر موجود نہیں رہا تو اللہ کے ہاں سے بھی وہ محو ہو گئے، بلکہ اللہ رب العزت بڑے اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں۔ ان سب کی مثال یہی ہے کہ سب نے یہی کام کیا کہ جب رسول ان کے پاس آئے اور دلائل لے کر آئے تو بجائے ماننے کے اپنے ہاتھ اپنے منہ کے اندر ڈالنے لگے۔ یہ ایک استعارہ ہے کہ کوئی بندہ بہت حیرت میں نا ایسے جیسے اپنی انگلیاں چباتا یا غصے میں اپنی انگلیاں چبا ڈالتا ہے، جس طرح منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وہ غصے سے عض علیہ الانامل من الغیظ، وہ اپنی ہی انگلیوں کے پور جو ہے غصے سے چبا ڈالتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اور کیا کرے۔ تو انسان انتہائی شدید غصے میں جب کچھ نہ کر سکے نا تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے ہی نا ناخن یا انگلیاں جو ہے وہ چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی شدت غضب اور شدت غصے کی جو کیفیت ہے وہ اللہ نے بیان کی کہ انبیاء کے مقابلے میں وہ اس حد تک بھی چلے جاتے تھے اور کہنے لگے کہ انا کفرنا بما ارسلتم بھی، جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم تو اس کے بارے میں انکار کرتے ہیں، اور صرف انکار نہیں ہمیں تو شک ہے کہ یہ بات ہے بھی صحیح کہ نہیں صحیح، اور یہ شک ایسا ہے جو ہمیں مضطرب کیے دے جاتا ہے، ہم چین سے نہیں بیٹھ پا رہے تمہاری اس دعوت کے نتیجے میں۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا، انبیاء نے ان کو کہا فی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے جبکہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لے کر آنے والا ہے۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے کسی ایسی چیز کا پیدا کرنے والا جس کا پہلے وجود ہی موجود نہیں تھا۔ ایک ہے خالق، وہ بھی پیدا کرنا ہی ہے، لیکن فطر یعنی ایسا پیدا کرنا کہ عدم سے وجود میں لے کر آنا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ وہ فاطر السماوات والارض ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ فرمایا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ آسمانوں اور زمین کا عدم سے وجود میں لا کر پیدا کر کے تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد خود تمہیں پکارتا ہے۔ یدعوکم، اللہ رب العزت کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خود اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس نے اس بلانے کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا ہے، کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے ہر رات کو آخری پہر میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود پکارتے ہیں۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں پکارتا ہے کہ تاکہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کر دے۔ یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کفار سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا ذکر کیا نا، وہاں فرمایا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہیں بخش دے تمہارے گناہوں میں سے کچھ کو۔ من تبعیض والا، یہاں پر تمہارے بعض گناہ معاف کر دے، یعنی اگر تم کفر چھوڑ کر اسلام لے آؤ گے تو پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آگے تمہارا عمل دیکھا جائے گا، آگے والے گناہ اگر تم نے کیے تو اس کا توبہ نہ کی تو پھر پکڑ ہوگی، یہ بعض کا ہے۔ لیکن جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے اور ان کے لیے بخشش کی ذکر کیا ہے، وہاں پر من نہیں کہا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی مہربانی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو بندہ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ اس کے سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہارے ایمان قبول کرنے کی صورت میں تمہیں ایک وقت تک مہلت دے کہ تم نیک اعمال کر کے اس کے سامنے حاضر ہو سکو۔ اب وہ بجائے اس کے کہ اس پر عمل کرتے کہنے لگے ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم تو ہمارے جیسے ہی عام انسان ہو، اور اصل بات یہ ہے کہ تم ہمیں باپ دادے کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو اور تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی بھی نہیں ہے۔ اب نشانی سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ جو پچھلی نشانیاں تھیں ان کا جواب دے پائے تھے، بلکہ ضد کے لیے اور اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر نشانیاں طلب کرنا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ایک اونٹنی اس پہاڑ سے نکلے اور وہ حاملہ ہو اور بچہ ہمارے سامنے جنے تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ نبی اور رسول ہیں۔ اور جب ان کے مطالبے پر وہ معجزہ آ گیا تو تب بھی انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے کتنے واقعات ہیں، انہوں نے کیا کچھ طلب کیا اللہ تعالیٰ سے، جب ان کے مطالبے پورے ہوئے بعد میں پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انبیاء کو اپنی مرضی کے مطالبے لانے کا کہتے، تو رسولوں نے ان کو کہا کہ ہم نے تمہیں کب کہا ہے کہ ہم انسان نہیں، ان نحن الا بشر مثلکم۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اپنی جنس کے اعتبار سے، اپنی حاجات اور اپنی تمام تر ضروریات کے اعتبار سے ہم انسان ہی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، نبوت اور رسالت تو اللہ کے خاص فضل سے ملتی ہے، اللہ اپنے جس بندے پر چاہیے احسان فرما دے۔ یہاں سے مفسرین نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس آیت سے بھی اور بہت ساری اور آیات سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبوت اور رسالت وہ بھی ہے، یہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے، یہ کسبی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کوئی نیکی اختیار کر کے کوئی مخصوص عبادت کر کے نبی اور رسول بن سکتا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا یہ بھی واضح کر دیں کہ معجزات بھی ہماری مرضی سے نہیں رونما ہوتے کہ ہم اپنی مرضی سے تمہارے سامنے تمہارے مطالبے کے مطابق معجزہ لے آئے ہیں، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے ایسا ہونا ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس لاٹھی کو اژدہے میں بدلنے والے نہیں تھے کہ جب چاہتے ویسا ہو جاتا، یا کسی اور لاٹھی کو یا دنیا کے اور درختوں کو اژدہے میں بدلتے رہتے۔ یہ تو اللہ رب العزت جب حکم دیتے تھے تب ایسا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اللہ کے رسول کو تو صرف اشارہ کرنے کا پابند بنایا گیا تھا، اس لیے فرمایا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اور
دنیا کے ان سارے معاملات میں مومن اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا، اس لیے کہ یہ بھروسے کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ کفار کے اس شک کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم شک کے اندر ہیں، اور یہاں پر انبیاء نے کہا کہ ہم اللہ رب العزت کی دعوت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے۔ آج ذرا سا کچھ ہوتا ہے نا تو لوگ اللہ رب العزت کے بارے میں پھر شک میں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی معیشت تنگ ہو جائے، شک میں چلے گئے، تھوڑی سی مصیبت آ گئی، شک میں چلے گئے، تھوڑی سی آزمائش آ گئی، شک میں چلے گئے، بیماری آ گئی، شک میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا اور پھر صبر بھی کرنا۔ اسی لیے اگلی آیت میں کہا ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں، جبکہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، دین کا پتہ بتایا، اور جہاں تک تمہاری تکلیفوں کی بات ہے نصبرن، ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت پہنچاتے ہو۔ کیوں؟ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ کہ وقت ثابت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو پیغام تھا اور اللہ کے انبیاء کا جو پیغام تھا وہی حق پر مبنی تھا، وہی سچ پر مبنی تھا، اور تاریخ اس کی شاہد ہے۔ اور جا بجا قرآن مجید یہ واقعات اسی لیے ذکر کرتا ہے کہ اہل ایمان کا دل مضبوط ہو جائے، کہ بسا اوقات تکلیفیں پریشانیاں آ جاتی ہیں لیکن فوراً سے ایمان سے دستبردار نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں صبر کر کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ کس میں؟ بدیع السماوات، قریب قریب کے لفظ ہیں۔ بدع بھی اسی طرح ہے، یعنی آغاز کرنے والا، اور فاطر ہے عدم سے وجود میں لانے والا، وہ بھی یعنی شروعات کرنے والا۔ تھوڑا سا بیچ میں فرق ہے، بدیع کہتے ہیں آغاز کرنے والا، اور فاطر کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے والا، لیکن الٹیمیٹلی مطلب ایک ہی ہے۔ کل پوچھ لیجیے گا، لمبا ہو گیا آج کا، کچھ لوگ انتظار میں بھی۔